ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کی خدمت میں ساجد مرزا کا آداب۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جنہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پیش خدمت ہے اردو میڈیا کی کچھ خاص سرخیاں اور کچھ خاص خبریں۔ اسلامی دنیا کا چوتھا ملک امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل سے معمول کے تعلقات استوار کرنے پر متفق ہوا۔ مراکش اور اسرائیل کے تعلقات بحال۔ شہریت ترمیمی قانون CAA کا 1 سال مکمل۔ عدالت میں 200 سے زیادہ عرضیہ سماعت کی منتظر۔ مولانا سعد کو دہلی ہائی کورٹ سے ملی بڑی راحت۔ NIA کے مطالبے کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ وہیں شرد پوار نے کہا کہ کسانوں کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ حکومت کسانوں کے مطالبات پر بروقت فیصلہ نہیں کرتی ہے تو دہلی کی سرحدوں پر جاری مظاہرہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ کسانوں کے مطالبات کو نظر انداز کرنے پر انا ہزارے نے دی جن آندولن کی دھمکی۔ وہیں مہاراشٹر میں سرکاری ملازمین کے جینس اور ٹی شرٹ پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ BJP کے سابق رکن پارلیمنٹ اور اداکار دھرمیندر نے بیان دیا کہ کسان بھائیوں کا حال دیکھ کر تکلیف میں ہوں، حکومت جلد ہی کچھ کرے۔ زرعی قوانین کے خلاف کسان سپریم کورٹ پہنچے۔ وہیں کسان لیڈروں نے فیصلہ کیا کہ 12 اور 14 دسمبر کو ملک گیر مظاہرے کیے جائیں گے۔ 10 اہم مزدور تنظیموں کا کسانوں کے مظاہرے کی حمایت کرنے کا اعلان۔ اردو میڈیا کی ایک اہم خبر کے مطابق دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز تبلیغی جماعت کے رہنما مولانا سعد کے خلاف درج مقدمے کی تحقیقات کو دہلی پولیس سے NIA میں منتقل کرنے کے لیے ہدایت کی درخواست کو خارج کر دیا۔ مارچ میں مولانا سعد پر COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بڑے اجتماعات منع کرنے کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز میں ایک کانفرنس کے انعقاد کے لیے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جسٹس سدھارتھ مرڈول اور جسٹس تلونت سنگھ پر مشتمل بینچ نے درخواست خارج کر دی۔ بینچ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل یش چترویدی اس استثناء کے ساتھ اس درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اسی طرح کے زیر التوا پٹیشن پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بینچ نے درخواست کو خارج کرتے ہوئے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی۔ بینچ نے کہا کہ جبکہ اس طرح کی عرضی پر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے لیکن یہاں اس کا التوا نہیں ہو سکتا۔ ممبئی میں مقیم وکیل اپادھیائے کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں NIA سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کی مقررہ وقت پر تحقیقات کرے اور ہائی کورٹ کو تحقیقات کی نگرانی کرنے کی ہدایت دے۔ درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ دہلی پولیس میں بہت زیادہ وقت ضائع کرنے کے باوجود تبلیغی رہنما کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وہی ایک خبر کے مطابق مہاراشٹر حکومت نے جمعہ کے روز ریاستی صدر دفتر، منترالیہ میں اور سرکاری دفاتر میں ملازمین کی جانب سے ٹی شرٹ اور جینس پہننے پر پابندی عائد کر دی۔ اپنے ایک حکم میں حکومت نے سرکاری ملازمین اور کنٹریکٹ عملے کو اس مناسب رسمی لباس پہننے اور پیشہ ور پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے اپنے حکم میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ دفتر میں کام کرنے والے زیادہ افسران، ملازمین، بنیادی طور پر کانٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ ساتھ مشیر کے طور پر سرکاری کام کے لیے آنے والے افراد، بیشتر افراد دفتری اوقات کے دوران موجود سرکاری ملازم جو لباس زیب تن کرتے ہیں وہ سرکاری ملازمین کے بدن پر ٹھیک نہیں لگتے ہیں، جس کے سبب عوام کے ذہنوں میں سرکاری ملازمین کی شبیہ کو داغدار ہو رہی ہے۔ حکم نامے میں یہ باتیں مزید کہی گئی ہے۔ 1 سال پہلے جب شہریت ترمیمی CAA قانون کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا تھا تو اس کے خلاف ملک بھر میں کئی مہینے احتجاج و مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس متنازع قانون کے خلاف متعدد عرضیہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی جو آج بھی زیر التوا ہے۔ متنازع شہریت قانون کے خلاف جولائی 2020 کے درمیان 206 عرضیہ داخل کی گئی ہے۔ ان میں مرکز کے قانون کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر عرضیوں کو سپریم کورٹ میں منتقل کرنے کی کئی عرضیہ بھی شامل ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف سیاسی جماعتوں، ارکان پارلیمنٹ، مذہبی تنظیموں، سول سوسائٹی گروپوں، طلبہ تنظیموں، ریٹائرڈ افسر شاہوں، وکلاء اور سماجی کارکنان نے عرضیہ داخل کی تھی۔
वहीं मोदी हुकूमत के नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों का आंदोलन 16 दिनों से जारी है। सरकार और किसानों के दरमियान अब तक की बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका है। ज़रई क़वानीन में तरमीम को लेकर हुकूमत की तजवीज़ ठुकराने के बाद किसानों ने अब मुल्क भर में बड़े आंदोलन और रेलवे ट्रैक जाम करने की वार्निंग दी है। इस दरमियान ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने अपोजिशन पर इशारों में निशाना साधते हुए किसानों को किसी के बहकावे में न आने का मशवरा दिया। तोमर ने कहा कि हुकूमत अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, हम हर परेशानी पर गौर कर रहे हैं। इधर भारतीय किसान यूनियन ने नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। BKU ने अपने अर्ज़ी में कहा है कि नए क़वानीन से किसान कारपोरेट के लालच का शिकार बन जाएंगे। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने बहुत सोच समझकर ज़रई क़वानीन बनाए हैं। किसानों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए ये क़वानीन बनाए गए हैं। किसानों के साथ सालों से जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको दूर करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत किसान यूनियन से बातचीत करने के क़वानीन में तरमीम लाने के लिए तैयार है। वहीं एक खबर के मुताबिक मतनाज़ा ज़रई क़वानीन को लेकर BJP के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और मायानाज़ अदाकार धर्मेंद्र ने भी किसानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर दी है। उन्होंने 11 दिसंबर को एक ट्वीट किया है, इसमें लिखा है कि अपने किसान भाइयों का हाल देखकर मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, हुकूमत को जल्द कुछ करना चाहिए। दरअसल धर्मेंद्र अदाकार होने के साथ साथ दिल से एक किसान भी है, इसलिए किसानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना ज़रूरी समझा। इससे कबल भी उन्होंने एक ट्वीट में किसानों के लिए हमदर्दी जाहिर की थी, हालांकि बाद में इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया था। डिलीट करदा उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिसमें कई लोगों ने ये सवाल उठाया था कि आखिर धर्मेंद्र ने अपना ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया। मोहम्मद ज़ुबैर नामी ट्विटर सारिफ ने तो स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यहाँ तक लिख दिया था कि पंजाबी आइकन धर्मेंद्र पाजी ये ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो नाज़रीन, फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। साजिद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।